الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمل ولا قول إلا بالنية. معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم وضو کی فضیلتیں کیا ہیں اس چیز کو ہم جانے تھے. انشاءاللہ آج کے درس میں وضو کے شروط کیا ہیں. وضو کے شروط یہ شرط کی جمع ہے. اس کو شرائط بھی کہتے ہیں اور شروط بھی کہتے ہیں. شرط کس کو کہتے ہیں؟ شرط ایک طرح کا بالضبط ایک ایسا جملہ جس کے بغیر مشروط نہیں. مثال کے طور پر آپ کو اگر کہیں جانا ہو، آپ کی ٹکٹ بنی ہو، تو آپ کے لیے شرط ہے کہ آپ 10 منٹ پہلے یہاں پر حاضر ہونا ہے. تو 10 منٹ پہلے آپ کا حاضر ہونا ضروری ہے. 10 منٹ بعد یا اس ٹائم پر اگر آپ پہنچیں گے تو مشروط نہیں ہے. یہ شرط پر اگر عمل نہیں ہو تو مشروط نہیں ہے. تو ویسے ہی وضو کے بھی چند شروط ہیں. اگر یہ شروط ہو تو آپ کا وضو ہوئے گا، یعنی وضو صحیح ہوئے گا. اگر یہ شروط نہیں ہے تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا. گرچہ آپ دہرا لیں، کتنے بھی مرتبہ کر لیں، ان شرائط کے تحت ہی وضو ہوئے گا. تو چلیے، تقریباً 9 شرطیں ہیں وضو صحیح ہونے کے لیے. کتنے شرطیں ہیں؟ 9 شرطیں. یہ سب بنیادی باتیں ہیں، یہ سب بنیادی علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ہم وضو کئی بار کر رہے ہیں، شاید کچھ لوگ عملی طور پر ان شرطوں کے ساتھ انجام دیتے ہیں، مگر ان شروط کو تو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جاننا ہی ہے. تو پہلی شرط، دوسری شرط اور تیسری شرط، تینوں ملا کر کے نمبر 1 پر اسلام، عقل اور بلوغت، یہ تینوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے. کیا؟ اسلام یعنی مسلمان ہونا. اگر کسی کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، 100 مرتبہ بھی وضو کر لے تو قبول ہوگا؟ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا. دوسری جو ہے عقل ہے، عقل ہونا ضروری ہے. اگر پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کا ہر عمل معفو عنہ ہے. شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے. پاگل کا وضو، پاگل وضو کرنا وغیرہ سب اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے. اور تیسری چیز تمیز ہونا، یعنی بلوغت ہونا. بلوغت یعنی بڑا ہونا، بچہ تمیز کے قابل ہونا. اب اس میں علماء کرام تمیز کے سلسلے میں 3 باتیں کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمیز کی علامت کیا ہے؟ کہ زیر ناف کے بال آ جانا. اگر زیر ناف کے بال آ گئے تو بچہ بڑا ہو گیا. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 14 سال ہونا ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، منی اگر نکلنا شروع ہو گیا تو بچہ یہاں سے بالغ ہو گیا، اور یہی شرط صحیح ہے. اگر منی نکلتا ہے بچے کو تو یہاں سے کیا ہو گیا؟ بچہ بالغ ہو گیا. تو یہ 3 شرطیں وضو کے لیے ضروری ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. عن النائم حتی یستیقظ، وعن المجنون حتی یفیق، وعن الصبی حتی یحتلم. بچے سے یہاں تک کہ وہ محتلم ہو جائے، مطلب جب وہ بڑا ہو جائے. یہ علامت میں نے جیسے بتائی. دوسری شرط عن المجنون حتی یفیق، پاگل سے یہاں تک کہ اس کو افاقہ آ جائے، اس کا ذہن کام کرنے لگے. اور پھر عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے. تو بہرحال اس میں ہمارے 2 شرطوں کی دلیل ملتی ہے، ایک عقل اور ایک تمیز. اور پہلی شرط جیسا کہ میں نے بتایا اسلام اگر لاتا ہے تبھی اس کا وضو جو ہے قبول ہوگا، صحیح ہوگا شریعت کے نزدیک، ورنہ جو ہے اس کا وضو جو ہے قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی بچہ ان شروط کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کا اجر والدین کو ملتا ہے. اس کا اجر کس کو ملتا ہے؟ والدین کو اس کا اجر ملتا ہے اس بچے کا. کیونکہ ہماری شریعت میں ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بچہ یا بچی بلوغت سے پہلے وفات پا جائے تو ڈائریکٹ انہیں جنت ہے. الحمدللہ، بلوغت سے پہلے اگر کوئی بالغ ہو جائے انہیں کیا ہے؟ ڈائریکٹ جنت ہے. یہی دعا تو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ
سلفا و فرطا و ذخرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارا سلف بنا دے، مطلب ہم سے پہلے جنت میں بھیج کر کے ہمارا ویلکم کرنے والا بنا دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچے کے لیے کیا ہے، اگر بچہ بلوغت سے پہلے وفات پا جاتا ہے تو جنت ہے اس کے لیے۔ تو کتنے شرطیں ہو گئی وضو کی؟ 3 ہو گئی۔ نمبر 4 نیت۔ کیا ضروری ہے وضو کے لیے؟ نیت۔ نیت کیسے؟ ہم کھڑے ہو کر کے زبان سے کہیں گے کہ اللہ میں اسٹیل کے نل کے سامنے جو ہے میٹھے پانی سے وضو کرنے جا رہا ہوں، تو اسے قبول فرما لے، کہیں گے زبان سے؟ نہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ جو وضو کر رہے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، نیت کیا ہو آپ کی کہ میں، اگر کوئی نیت ہی نہیں کیا، مثال کے طور پر وضو کرتے چلا گیا، وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے وضو پر جو بغیر نیت کے اس نے وضو کیا ہے، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ کسی خیال میں آ کر کے بغیر نیت کے بس ایسے ہی چہرہ دھلنے کے لیے گیا، وضو کرتے جا رہا، بس عادت سی ہو گئی تو اس عادت کے تحت وضو کر دیا، نیت نہیں کیا۔ تو ضروری ہے کہ نیت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ڈیپینڈ ہے؟ نیت۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں نیت ضروری ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، نیت ضروری ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، نیت ضروری ہے۔ وضو ایک عبادت ہے، نیت ضروری ہے۔ حج ایک عبادت ہے، نیت ضروری ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، نیت ضروری۔ اگر مال زکوٰۃ آپ 2.5% نکال کر کے نیت ہی نہیں کی کہ میں مال زکوٰۃ کا نکال رہا ہوں، بس ایسے ہی نکال کر کے عام صدقے کی طرح دے دیا آپ، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، عام صدقہ ہوا آپ کا، کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی تھی۔ سمجھ گئے بات؟ تو نیت اس کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کب کرے؟ وضو سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو سے پہلے نیت کرنا، دل میں ارادہ لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر نیت کے ڈائریکٹ وضو کرنا شروع کر دیا، ہاتھ تک دھل لیا، بعد میں یاد آیا کہ مجھے وضو کرنا ہے، ہاں، اگر وہ نیت کرتا ہے تب تو اس کو چاہیے کہ دہرائے، یہاں سے کنٹینیو نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ دہرانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عمل ولا قول الا بالنیہ، کوئی عمل کوئی قول قبول نہیں ہوتا مگر نیت کے ساتھ۔ تو ضروری ہے کہ نیت کرے۔ 4 شرطیں ہو گئی۔ نمبر 5 پانی کا پاک ہونا۔ اس پر ہماری گفتگو ہو گئی تھی، پانی کے باب میں ہم تفصیل سے پڑھے تھے کہ پانی جس سے ہم وضو کر رہے ہیں وہ ایک تو طاہر ہو اور دوسرا مطہر ہو۔ ایک پانی بذات خود پاک ہو اور دوسرا پاک کرنے کی قابلیت ہونا اس پانی میں، اس پانی میں پاک کرنے کی، صاف کرنے کی قابلیت ہونا وہ پانی، تبھی جو ہے اس پانی سے ہی وضو ہوگا۔ ورنہ ایسے پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں جو بذات خود پاک ہے مگر پاک کرنے کی قابلیت اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسے پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ عموماً سائنٹسٹ کہتے ہیں، جو لوگ کچھ لوگوں سے سنا ہوں میں، اللہ عالم، اب فلٹر جو پانی کرتے ہیں، فلٹر ہو کر کے پانی پی لیتے ہیں، اس کے بقیہ پانی سے پتہ نہیں کیا وضو ہو سکتا ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی قابلیت رہتی ہے یا نہیں رہتی، اللہ عالم۔ مگر قاعدہ یہ ہے کہ اسلام کا، شریعت کا قاعدہ کیا ہے کہ پانی کیا ہونا؟ پاک ہونا، اور پاک کرنے کی اس کے اندر قابلیت ہونا، ٹھیک ہے۔ کچھ پانی، مثال کے طور پر پانی میں ایک ایسا گدلا پن آ گیا، کوئی جوس شربت ملا دیا یا ایسی چیز ملا دی، پاک چیز ہی ملائی مگر پانی کے اندر پورا سرایت کر گیا، ہاں، تو ایسے پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ اس پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے، پانی کب پاک ہوتا ہے، اس سلسلے میں لمبی گفتگو ہماری ہوئی ہے۔ اسی طرح شرط نمبر 6 پانی کا جائز ہونا۔ مطلب کیا ہے؟ چوری کا پانی نہ ہو، غصب کیا ہوا پانی نہ ہو، بلکہ حلال پانی ہو۔ یہ بھی علماء کرام شرط رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیزیں ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی کا بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح وضو سے پہلے، وضو اگر کرنے جا رہے ہیں تو واقعی اگر استنجا کے لیے گئے ہوں تو استنجا کرنے کے بعد پانی یا پتھر سے دھلنا، صاف کرنا ضروری ہے استنجا کا۔
اگر کوئی استنجا کو گیا مگر استنجا صاف نہیں کیا صحیح سے، ہاں پانی سے استنجا صاف نہیں کیا، پتھر سے 3 پتھر سے استنجا اگر صاف نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اگر وہ وضو کرتا ہے تو استنجا صاف نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وضو بھی قبول نہیں ہوئے گا۔ تو وضو قبول ہونے کے لیے اور صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ استنجا جب کرے تو وہ پانی یا پھر پتھروں سے دھلے۔ اسی طرح سے یہ ایک اہم شرط ہے، اس میں کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، پانی کا چمڑوں تک پہنچنا، جسم کا جو اسکن ہے، جو اعضاء وضو ہیں یہ، اور اسی طرح سے چہرہ، اور اسی طرح سے پیر، ہاتھ پیر چہرہ جس کو ہم دھلتے ہیں، اسکن تک پانی پہنچنا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اسکن کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، پانی اسکن تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کچا آٹا لگا لیا تو وہ آٹا اگر پانی ڈالتا ہے تو رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ آٹا بن رہا ہے۔ یا پھر کچھ فیویکول وغیرہ جو جس سے چپل وغیرہ بناتے ہیں، اگر وہ لگا لیں اس پر پانی، اس پر ڈالیں تو وہ فیویکل پر لگتا ہے، ڈائریکٹ اسکن پر پانی ٹچ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ تیل وغیرہ ہیں، ایسے تیل ہیں جس سے کیا ہے پانی برابر ٹھیک سے نہیں لگتا۔ خواتین کو اس لیے نیل پالش جو لگاتے ہیں، نیل پالش کے اندر ایک ایسی لکوڈ ہوتی ہے جو نیل پالش لگانے کی وجہ سے پانی جو ہے ان ناخن تک نہیں پہنچتا۔ یہ ناخن بھی اس میں حصے میں شامل ہیں باقاعدہ طور پر، یہ ناخن جو ہیں اس میں باقاعدہ طور پر حصے میں شامل ہیں۔ اگر نیل پالش لگا کر کے یا پھر ایسی کیمیکل اس میں ملی ہوئی ہے میک اپ میں، وضو کرتی ہے اور وہ میک اپ کی وجہ سے وضو کا پانی اسکن تک نہیں پہنچتا، تو ان کا وضو نہیں ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ پانی جو ہے اسکن تک پہنچے، چمڑے تک پہنچے۔ اسی طرح وضو کو آخری شرط ہے، 8 شرطیں ہو گئی، نہیں 8 شرطیں ہو گئی، گنائیں: اسلام، عقل، بلوغت 3، نیت 4، نمبر 5 پانی پاک ہونا، صاف ہونا، نمبر 6 استنجا وغیرہ کیے ہو تو صاف ہونا، نمبر 7 چمڑے تک پہنچنا پانی 7 ہو گئی۔ اس کے بعد پانی حلال ہونا ہے، جائز پانی ہونا ہے۔ اور 9ویں شرط، آخری شرط جان لیں، وضو کو واجب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کا ختم ہو جانا۔ جیسے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ استنجا کرنے سے، اسی طرح ہوا کے خارج ہونے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، ان تمام چیزوں کا ختم ہو جانا۔ اگر کوئی وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اونٹ کا گوشت کھا لیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ وضو کر لیا، اس حائل میں، اس درمیان میں نماز کو آنے تک ہوا خارج ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ 9ویں شرط ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ یہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شروط ہیں، ان شروط کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شروط کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وضو کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔